بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هو الذي جعلكم خلائف الأرض هو الذي جعلكم خلائف بعد الأرض قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی اور تکلیف ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور لیکن اللہ یہ ارادہ ضرور رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، پورا کر دے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالی توبہ کرنے والوں، رجوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالی پاک رہنے والوں، پاکی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔
اللہ کے رسول سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی، طہارت، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ رواہ مسلم۔ آج کی ہماری نشست میں جو عنوان ہے وہ ہے طہارت کی اہمیت اور اس کے چند بنیادی مسائل۔ غور کیا جائے تو یہ جتنے بھی موضوعات ہم اپنے دروس میں ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے ہر موضوع اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو بڑی تفصیل، وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پردے کے متعلق بات کی، حیا کے متعلق بات کی، اسی طرح سے آج طہارت کے متعلق۔ تو حقیقت یہ ہے یہ تمام موضوعات کسی ایک نشست میں یا تھوڑے سے وقت میں کور نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اندر تفصیلات ہیں، وضاحتیں ہیں۔ طہارت کو ہی لے لیجئے، طہارت کی فضیلت کیا ہے، طہارت کی اہمیت کیا ہے، طہارت کی اقسام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ سب کے سب مکمل موضوعات ہیں۔ تو آج کی مجلس میں اللہ کی توفیق سے ہم طہارت کی اہمیت، اس کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے عرض کریں گے، اور ساتھ چند ابتدائی بنیادی مسائل کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے، اس کو ذکر کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے طہارت کا جو کلمہ ہے، لفظ ہے، وہ صفائی اور پاکیزگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ طہارت ہمارے ہاں عام استعمال میں آنے والا یہ کلمہ ہے، صفائی، ستھرائی، پاکیزگی، اس کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ فقہی طور پر نجاست، حدث، بے وضو ہو جانا، اس سے جو آپ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر شرعی طور پر لیا جائے تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا، اللہ تعالی کے اوامر کو بجا لانا، اس کے لیے طہارت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 22ویں پارے میں ابتدا میں ہی جہاں ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے، اہل بیت کا ذکر کیا، وہاں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو، نجاست کو، پلیدگی کو اللہ دور کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے۔ تو یہاں پر مراد ہے کہ گناہوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کر دے، معصیت سے اللہ تمہیں بچائے رکھے، تم سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو جو عام لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہے شرعی طور پر طہارت کا معنی اور مفہوم۔ اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ طہارت کی کچھ اقسام ہیں، اہل علم نے ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور متعدد انداز میں مختلف اینگل سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اہل علم نے طہارت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے کہا ہے بڑی طہارت اور چھوٹی طہارت۔ بعض نے فرمایا ہے طہارت کی قسمیں ہیں حسی طہارت اور معنوی طہارت۔
تو یہ مختلف قسم کی اقسام اہل علم نے ذکر کی ہیں. اگر ہم یہ لیں کہ طہارت حسیہ اور طہارت معنویہ، اس کی بھی پھر آگے دو اقسام اہل علم نے ذکر کی ہیں. طہارت حسیہ سے مراد ہے آپ کو محسوس ہونے والی طہارت، جس کا تعلق آپ کے وجود کے ساتھ ہے، آپ کے ماحول کے ساتھ ہے، آپ کے گھر کے ساتھ ہے، آپ کے لباس کے ساتھ ہے. ان چیزوں کے ساتھ جس طہارت کا تعلق ہے اس کو کہتے ہیں طہارت حسیہ، محسوس ہونے والی طہارت. اس کی بھی پھر آگے دو اقسام ہیں. پہلی قسم یہ ہے جو طہارت آپ نے حاصل کرنی ہے، جس چیز سے آپ نے پہلے اس کو ریموو کرنا ہے، زائل کرنا ہے، ختم کرنا ہے. مثال کے طور پر کپڑوں پر اگر گندگی لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ختم کرنا ہے، ریموو کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو مزید بہتری کے اندر لے کر آنا ہے. مثلا آپ اس کی دھلائی کر لیتے ہیں، آپ اس کے لیے خوشبو کا استعمال کر لیتے ہیں. یہ چیز ہے. بدن گندا ہو گیا، مثال کے طور پر ہوا خارج ہو گئی، آپ نے پیشاب کیا، اور اسی طرح سے دیگر امور. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے. آپ نے پیشاب کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے. تو استنجا کرنا ایک قسم ہو گئی طہارت حسیہ کی. استنجا کر لینے کے بعد اب آپ نے چونکہ نماز ادا کرنی ہے تو اب آپ نے وضو کرنا ہے، یہ دوسری قسم ہو گئی. اگر آپ استنجا کر لیں تو طہارت کے لیے کافی ہے، لیکن جس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہونا ہے تو اس وقت آپ کا وضو کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ ہے طہارت حسیہ کی دو صورتیں اور دو شکلیں جن کو اہل علم نے ارشاد فرمایا. اسی طرح اگر طہارت معنویہ میں آ جائیں، معنوی طور پر طہارت، تو اس کے اندر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچانا ہے. اور اس کی بھی آگے پر دو شکلیں. ایک ہے کہ بڑی والی جو نجاستیں ہیں کہ جن کا وبال اتنا خطرناک ہے کہ بندے کے اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں، اتنی ان کی گندگی اور غلاظت ہے، اس سے آپ نے اپنا دامن بچانا ہے. مثال کے طور پر شرک ہے، مثال کے طور پر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، آپ کی سنتیں ان کو چھوڑ کر بدعات کی طرف جانا، ان کا نقصان بہت شدید ہے. یہ بڑی والی نجاست ہے، اس سے اپنا دامن بچانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بتایا نا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرک جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ نجس، ناپاک، پلید. حالانکہ ممکن ہے کسی شرک کرنے والے نے بڑی خوشبو لگا رکھی ہو، غسل کیا ہوا ہو، نہایا ہو، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہو. تو نجس سے کیا مراد ہے؟ نجاست، پلیدگی، گندگی. اس سے مراد یہ مانوی نجاست ہے، شرک والی نجاست. وہ جتنا مرضی پرفیوم کا استعمال کرے، جتنے مرضی اچھے کپڑے پہنے، لیکن وہ پلید ہے. لیکن اس پلیدگی کا اثر اس کے وجود پر ہے، اس کے اعمال پر ہے، اس کے عقیدے پر ہے، اس کے نظریات پر ہے. ایسا نہیں کہ وہ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے وہ ناپاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ نجاست مراد نہیں ہے. دوسری نجاست ہے مانوی، کہ آپ نے اپنے آپ کو ایسی صفات سے بچانا ہے جو نقصان دہ ہے. مثال کے طور پر دل میں کینہ رکھنا، دل میں حسد رکھنا، یہ مانوی نجاست کی شکلیں ہیں. تو مانوی طور پر آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے. خلاصہ اس گفتگو کا اور ان اقسام کا یہ ہے کہ آپ نے عقائد سے لے کر اعمال تک، پھر اپنے وجود سے لے کر اپنے کپڑوں تک، اپنے ماحول، اس سب کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ کی فکریں بھی صاف ہوں، آپ کی سوچیں بھی صاف ہوں، آپ کا دل بھی صاف ہو، آپ کا پورا وجود صاف ہو. پھر جب آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ صاف ستھرے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اسی طرح حصی طور پر جو طہارت ہے نا، اس کے اہل علم نے جو دو ذکر کی ہیں قسمیں، وہ ہے طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ.
तहारत कुबरा का मतलब यह है कि आप पर गुस्ल फर्ज हो गया है। अब ये तहारत कुबरा की जरूरत है आपको। आप सिर्फ वजू कर लेंगे तो नजासत कुबरा से आप पाक नहीं होंगे, आप गुस्ल करेंगे तो आप पाक होंगे। जैसे मियां बीवी ने कुर्बत की हो, इहतिलाम हो गया हो, इस किस्म की शक्लें पेश आ जाती हैं जिनकी वजह से गुस्ल फर्ज होता है। इसी तरह से एक है तहारत सुगरा, हवा खारिज हो गई, पेशाब किया आपने, पखाना किया है, इस किस्म की जो चीजें हैं जो नवाक़िज़ वजू में आती हैं, अब आप इससे सिर्फ तहारत सुगरा हासिल करेंगे, यानी वजू कर लेंगे तो आप पाक हो जाएंगे। तो ये है सूरत हाल मुख्तसरन। अब आगे चलते हैं हम कि तहारत की अहमियत क्या है। आपने अपने दिमाग को भी साफ रखना है, दिल को भी साफ रखना है, अकीदा आपका साफ होना चाहिए, अमल आपका साफ होना चाहिए, दिल में आपके कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं। फिर इसी तरह से हिस्सी तौर पर आपने अपने आप को पाक रखना है, ठीक है ना, यानी उन चीजों को भी आपने ज़ाइल करना जो गंदा करने वाली है। कपड़े पर गंदगी नहीं लगे, जिस्म पर गंदगी ना लगे, लग जाए तो आपने उसको साफ करना है और उसके बाद आपने बावजू होना है। गुस्ल की जरूरत है तो गुस्ल कर लेना है। ये सारी शक्लें इख्तियार करनी है और इन सारी चीजों की इस्लाम में बहुत अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह के बंदे पाक रहें। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही उतरी ना तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी वजह से बड़े खौफजदा हो गए, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसा वाकया पेश आया है, कभी ऐसी सूरत हाल का सामना ही नहीं करना पड़ा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए, अपनी ज़ौजा मोहतरमा हमारी माँ सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी दफ़्तिरूनी, मेरे ऊपर चादर डाल दो, मेरे ऊपर कंबल डाल दो, खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का आज डर लग रहा है। इस कदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका असर लिया, बीमार पड़ गए, बुखार हो गया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब दूसरी वही उतारी ना तो उसमें अल्लाह ताला ने जो आयात उतारी वो क्या थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वर्रुज्ज़ा फहजुर। सुभान अल्लाह, पूरा अल्लाह ने एक पैटर्न दिया है जिंदगी गुजारने का। वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फस्बिर, ये है यहां तक सारी बात। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़कर कंबल ओढ़कर लेटने वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को अपने प्यारे नबी के साथ कितनी मोहब्बत है। और कोई सिफत नहीं, जिस सिफत में जिस हालत में आप लेटे हुए अल्लाह ने वही हालत इस्तेमाल फरमा ली। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर कंबल ओढ़ कर लेटने वाले मेरे प्यारे, कौम, खड़े हो जाइए। अब फअंज़िर, अब डराना शुरू कर दीजिए, अब लोगों को खबरदार करिए। और उसके बाद अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने मजीद हिदायत इरशाद फरमाते हुए कहा, व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की किबरियाई बयान करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी जुबान मुबारक पाक रहेगी, ठीक है ना। जब आप डराएंगे, खबरदार करेंगे, तौहीद का पैगाम पहुंचाएंगे, तो इस तौहीद का पैगाम पहुंचाने से रब की किबरियाई से क्या होगा, मानवी तहारत आएगी, लोगों के अकीदे साफ होंगे, लोग शिरक की गलाजतों से निकलेंगे, लोग अपने मुआशरों की बुराइयों से निकलेंगे, अखलाकी बुराइयां, मुआशरती बुराइयां, मुआशी बुराइयां, जिस्मानी बुराइयां, इन सब के सब से निकलेंगे। व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की अब बड़ाई बयान कीजिए कि रब ताला ये सबसे बड़ा है, बस उसी को बड़ा तस्लीम करना है। ये इतने सियासी तौर पर बड़े हैं, हाकिम है, ये सब छोटे हैं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और अगला जुमला वो हिस्सी तहारत पर दलालत करता है, वसियाबक फतहिर, अब आपने हमेशा अपने कपड़ों को पाक रखना है, क्योंकि आप हर वक्त
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوں گے. اور ایک مسلمان کو جچتا ہی یہ ہے کہ اس کے کپڑے ہمیشہ پاک ہوں. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, ہم اس پاکی کا اہتمام نہیں کرتے. کتنے مسلمان ہیں جن کو اگر آپ کہیں بھائی آؤ نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز پڑھ لے, تو وہ کیا کہتا ہے, جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. بھئی اللہ کے بندے, اگر آپ کے کپڑے پاک نہیں ہیں تو آپ ناپاکی کی حالت میں یوں چل پھر کیوں رہے؟ ناپاک ہوتا جو بندہ, اس پر تو اللہ کے اور فرشتوں کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اسی لیے جب مسلمان پر غسل فرض ہو جاتا ہے نا, تو اس کو حکم ہے اولین فرصت میں غسل کرے, تاخیر نہ کرے بلا وجہ, وگرنہ کیا ہوگا, شیطان قریب آئے گا, ناپاک جن ناپاک جننیاں قریب آئیں گی, اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہوں گے. جب اللہ کی رحمت دور ہوگی تو اللہ کی لعنت ہی قریب آئے گی نا پھر. تو غور کیجئے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو بطور بہانہ اور عذر کے پیش کرتے ہیں, کپڑے پاک نہیں ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جو وحی نازل فرمائی نا, کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, میرے پیغمبر آپ نے اب اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاک رکھنا ہے. مسلمان ہوتا ہی پاک ہے. اور اگلا فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور جتنی پلیدگی ہے, گندگی ہے, نجاست ہے, اس سب کو دور کر دیجئے. وہ شرک کی ہو, وہ بدعات کی ہو, وہ خرافات کی ہو, وہ جسم پر لگنے والی کسی بھی قسم کی گندگی کی صورت میں ہو, پیشاب کے چھینٹوں کی صورت میں ہو, بول و براز کی صورت میں ہو, پخانے کی صورت میں ہو, اور اسی طرح سے جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں, مذی منی وغیرہ, وہ ساری کی ساری بالغ لوگ عقل مند جانتے ہیں ان چیزوں کو, ان سب کو آپ نے ان نجاستوں کو اپنے آپ سے اپنے دور رکھنا ہے. تو جو میں نے ابھی قسمیں ذکر کی ہیں اور اس کی صورتحال, اس سب پر سورۃ المدثر کی یہ پہلے والی آیات مکمل طور پر دلالت کرتی ہیں. پلیدگی بھی آپ نے اپنے آپ سے دور کرنی ہے, اور اپنے آپ کو آپ نے صاف ستھرا پاک رکھنا ہے, پاکیزہ رہنا ہے, اور یوں آپ نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی سے جوڑے رکھنا ہے. اور اگلی باتیں بھی میں عرض کر دیتا ہوں ساتھ میں, کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, آپ نے کبھی بھی زیادہ کے حصول کے لیے کسی پر احسان نہیں کرنا کہ میں اس پر تھوڑا سا احسان کروں, یہ بدلے میں میرے ساتھ اس سے زیادہ نیکی کرے گا. میں اس کی مدد کروں 10 روپے کی, کل کلا مجھ پر وقت آئے گا تو یہ میرے ساتھ 20 روپے کا تعاون کرے گا. میں اس کے اس دکھ میں کام آ رہا ہوں تو یہ دوبارہ میرے ساتھ اس سے بڑھ کر کرے گا. لا تمنن تستکثر, کبھی بھی یہ نیت رکھتے ہوئے کہ مجھے زیادہ ملے گا, آپ نے کبھی بھی احسان نہیں کرنا. کتنا خوبصورت زندگی گزارنے کے اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے, کیونکہ اب جس راہ پہ آپ چلیں گے نا, اب اس راہ پہ چلنے کے لیے آپ کو بڑا جبر کرنا پڑے گا اپنے اوپر, اپنے آپ کو بڑا سنبھالنا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ آپ نے صرف اپنے رب کے لیے کرنا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, محترم بزرگوں, اسلامی روحانی ماں اور بہنوں, اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی طہارت کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے اور پورا اسلوب سمجھا دیا ہے. پلیدگی کو آپ نے اپنے آپ سے دور رکھنا ہے, اور اپنے کپڑوں کو, اپنے وجود کو آپ نے ہمیشہ پاک اور صاف ستھرا رکھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یقیناً اللہ تعالیٰ جہاں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے نا, وہیں اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. توبہ آپ نے کس سے کرنی ہے؟ مانوی پلیدگی سے, سمجھ رہے نا, جیسے گناہ, جیسے شرک, اس سے توبہ کریں گے پاک ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کو ہاتھ نہیں دھونے, جسم نہیں دھونا. توبہ سے کس چیز کی طہارت ملے گی؟ مانوی نجاست سے. مانوی نجاست میں کیا ہے؟ شرک ہے, کینہ, بغض, کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کر لی, گناہ کر لیے, یہ ساری کی ساری مانوی نجاست کی شکلیں ہیں. اس سے پاک ہونے کے لیے توبہ کرنی ہے. جو اس سے پاک ہونے کے لیے توبہ کرتے ہیں, اس کی پاکی کی فکر کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور جو ظاہری طور پر حصی نجاست سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے.
قبا میں لوگ بستے تھے. آج تو وہاں پر مسجد قبا ہے مدینہ منورہ میں. یہ قبا پوری نا ایک بستی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ آیات ان کی تعریف میں اتاری ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہے, فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب یہ آیات اتری نا تو یہ اتری اہل قبا کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے پوچھا, یار تمہاری اتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ نے تمہاری یہ صفت بیان کر کے تمہارے ساتھ اپنی محبت کا اللہ نے اعلان کیا ہے, آخر وہ کیا صورت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ اعلان کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو علم نہیں ہے, ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں استنجا کے لیے, مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہم آ کر نا پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو جب تک ہم پانی کے ساتھ استنجا نہیں نہ کر لیتے ہمیں سکون نہیں ملتا. تو آپ نے فرمایا تمہاری طہارت, اہتمام کے ساتھ طہارت, یہی وہ ادا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ وہ پاک صاف رہیں, صاف ستھرے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جہاں پر وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, تیمم کا طریقہ ذکر کیا نا, طہارت حاصل کرنے کی یہ تمام ذرائع ہیں, وہاں اللہ نے آخر میں فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا کہ تم نے مشکل میں پڑنا ہے. بس بھئی غسل فرض ہے, تم جیو تم مرو تم نے غسل ہی کرنا ہے. تمہارے وجود پر زخم ہے, تم بیمار ہو, تمہیں بخار ہے, نہیں غسل ہی کرنا ہے. غسل کر کے تم بھلا زندہ رہو یا مر جاؤ, اللہ ایسا حکم نہیں دیتا. اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دے دیا؟ اللہ نے کہا غسل کی جگہ تیمم کر لو, جیسی طہارت غسل سے ہونی ہے نا ویسی تیمم سے ہو جائے گی. سبحان اللہ, کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. وضو کرنا ہے, پانی استعمال کرنا ہے, پانی استعمال کریں, جسم کو لگے, جسم کو تکلیف ہوگی. بعض اوقات اعضائے جسم پر پانی لگنے سے کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, تکلیف بڑھ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا, اللہ کہتا تیمم کر لو. تو یہ سب کس چیز کی شکلیں؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا, تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں پاک اور صاف رکھے, تم صاف ستھرے رہو, طہارت کے ساتھ رہو. پھر میں وہی باتیں ریپیٹ کروں گا, ہر لحاظ سے طہارت معنویہ بھی, طہارت حسیہ بھی. تمہارا جسم بھی پاک ہو, تمہارا لباس بھی پاک ہو, تمہارا ماحول بھی پاک ہو, اٹھنے بیٹھنے کی جگہ پاک ہو, عبادت کی جگہ پاک ہو, تمہارا دماغ پاک ہو, تمہارا دل پاک ہو, تمہاری سوچیں پاک, تمہاری فکریں پاک, یہ سب کچھ پاک اور صاف ستھرا ہو. اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے اور تمہارے لیے تعلیمات اللہ ارشاد فرماتا ہے. اور یہ جب تم سارا کچھ دیکھو گے, پڑھو گے, اس پر چلو گے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے. تو یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ بھی نوٹ کر لیجئے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کا فرمانبردار بننا ہے, اللہ کی محبت لینی ہے, تو راستہ کون سا ہے؟ طہارت کا, صفائی کا. یہ ہے طہارت کی اسلام کے اندر اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, طہارت نصف ایمان ہے, شطر الایمان قرار دیا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی اہل علم نے کہ شطر الایمان کیوں ہے, آدھا ایمان؟ اس لیے کہ جس وقت بندہ شرک کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی نافرمانی کی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور نجاست گندگیوں کو دور کر دیتا ہے اپنے آپ سے, تو وہ آدھے ایمان میں آ جاتا ہے. ایک جز ایمان کا یہ ہے. اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ آپ نے اب ان چیزوں کا اہتمام کرنا جس سے آپ پاک رہیں. شرک چھوڑا ہے تو کس کا اہتمام کرنا ہے؟ توحید کا. بدعات چھوڑی ہے تو کس کا اہتمام کرنا ہے؟ سنت کا. آپ نے استنجا کر لیا ہے, اب کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ وضو کا. آپ ناپاک ہو گئے تھے, آپ نے غسل کر لیا ہے, اب اس کے بعد آپ نے عبادات کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ ہے نصف ایمان کی شکل کہ طہارت نصف ایمان ہے. سبحان اللہ, اتنی اہمیت ہے. جبکہ اس کے برعکس
نجاست کا کوئی بھی اقدام بندے کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایک تو میں نے پہلے ذکر کیا نا، کپڑے گندے ہیں، آپ عبادت نہیں کر سکتے، وجود گندا ہے، آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے پاس تو آ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، لیکن اگر ہم میں سے کسی کو پتا ہو کسی دوسرے کے بارے میں یہ بندہ ناپاک ہے، ہم اس کو اپنے برتن کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ چھپا رہ جائے تو ایک الگ بات ہے، وہ ہمارے قریب آئے گا تو ہم اس کو قریب نہیں بیٹھنے دیں گے کہ یہ تو ناپاک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک خوبصورت گفٹ دیا ہے۔ ناپاکی کو پسند ہی نہیں کرتے، پاکیزگی طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے لحاظ سے بھی، ماحول کے لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، اپنی آخرت کے لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا اور پاک رکھنا ہے۔ مگر نہ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرتے ہوئے فرمایا بھئی یہ دو قبروں والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے انہما لیعذبان، اس وقت ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبی کو نہیں دکھایا، یہ معجزات سے چیز تعلق رکھتی ہے۔ کبھی کبھار حکم اللہ کا چلتا ہے، وجود پیغمبر کا ہوتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ حکم اللہ کا ہو، وجود ولی کا ہو، یہ کرامت ہے۔ کرامت اور معجزات کا انکار نہیں ہے۔ انکار کرنے والے کا تو اسلام کے ایک اہم پہلو سے انکار ہوتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو ہر قبر والے کے ہر حال کا پتہ ہے، نہیں۔ یہ خاص موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی واقعہ کتب حدیث میں ملتا ہے اور آپ نے بتائی ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، باقی سارے قبرستان والے ان کی حالت آپ نے نہیں ذکر کی۔ اس سے معلوم ہوا جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا آگے آپ نے بتا دیا۔ تو آپ نے کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن سنو، فی کبیر ما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں یہ شرک کرنے والا تھا، پتہ نہیں اس نے کسی کا حق مار رکھا تھا، پتہ نہیں کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں۔ پھر جی کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو وہ ہے یمشی بن نمیمہ، جو دنیا میں چلتا تھا تو چغل خوری کے ساتھ چغلیاں کرتا تھا۔ حسی نجاست ذہن میں رکھیے گا ان باتوں کو جو میں نے پہلے کی ہیں، یہ مانوی نجاست، اگلی ہے حسی نجاست۔ مانوی نجاست کیا ہے؟ یعنی اعمال برے ہیں، گناہ ہے۔ تو ایک عمل مانوی نجاست کا کیا ہے؟ چغلی کرنا۔ بظاہر تو اس کی زبان بڑی اچھی، خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوشبو والی چیزیں کھاتا ہے، جسم کو خوشبو لگی ہوئی ہے، لیکن اعمال کے لحاظ سے گندا ہے، یہ مانوی نجاست ہے۔ تو مانوی نجاست کی شکل آپ نے کیا بیان کی؟ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کیونکہ یمشی بن نمیمہ، دنیا میں یہ چغلیاں کیا کرتا تھا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، بہتان لگانا، اس سے پاک ہی نہیں ہو سکا، توبہ ہی نہیں کی۔ اور جو دوسرا ہے وہ لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوسرا جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ کون سی نجاست ہے؟ حسی، محسوس ہونے والی۔ ایک کو عذاب ہو رہا ہے مانوی نجاست کی وجہ سے اور دوسرے کو ہو رہا ہے حسی نجاست کی وجہ سے۔ وہ چغلیاں کرتا تھا، بظاہر پاک صاف نظر آتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں یہ گندا تھا۔ اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس نے کبھی اسے طہارت نہیں کی، استنجا نہیں کیا۔ جس طرح ہمارے ماحول میں لوگ عجیب عجیب قسم کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، استنجا ہی نہیں کرتے، صفائی ستھرائی نہیں اختیار کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت استنجا کرنے کے لیے یعنی بول و براز کے لیے اپنی ضروری حاجات کے لیے تشریف لے جاتے نا، اب تو آپ بڑی دور نکل جاتے، بستی سے، اپنے ایریے سے، لوگوں کے اکٹھ سے آپ علیہ الصلوۃ دور نکل جاتے تاکہ کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ اور اس کے بعد جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہوتا نا،
تو آپ علیہ السلام زمین کے بالکل قریب پہنچ کر اپنا کپڑا مبارک اوپر اٹھاتے. سبحان اللہ، اس پاک پیغمبر کی اداؤں پر قربان جائیں. یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے ہی جناب شلوار اوپر کر لی یا چادر وغیرہ اوپر کر لی اور اس کے بعد بیٹھنا، نہیں، اس قدر اہتمام کے زمین کے بالکل قریب ہو کر پھر اپنے کپڑا مبارک کو اوپر اٹھاتے تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے. اور یاد رکھیے، کسی انسان کی پڑے نہ پڑے ایک مخلوق وہ بھی ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ جنات، یہ شیطان اور اس کی ذریت وہ ہیں جو تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے ہمیں تعلیم ہے جس وقت ہم بیت الخلاء میں جائیں تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے. ان کی میرے وجود پر نگاہ پڑے، میرے ستر پر نگاہ پڑے، یا اللہ اس سے تو نے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا ہے. تو یہ تعلیم ہے. اس حوالے سے ہم نے ہر لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو نجاست سے پاک رکھنا ہے، اور طہارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نصف حصہ قرار دیا ہے. تو یہ اس کے متعلق بعض باتیں میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بعض اوقات مخالفین اسلام، مشرکین، غیر مسلم طنز کرتے، یہاں تک کہا ان صاحبکم لیعلمکم کل شیء حتی الخراء. تمہارے صاحب، تمہاری جناب یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتی الخراء، حتیٰ کہ تمہیں استنجا کرنے کا بھی بتاتے ہیں. استنجا کیسے کرنا ہے، اور واقعی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں، اور ان کا تعلق ہماری زندگی کی اہم ضروریات کے ساتھ ہے. یہ زندگی کا اہم مسئلہ ہے. ہوا خارج ہو جائے، پیشاب کیا ہے، ہوا خارج ہو جائے تو صرف وضو کرنا ہے، استنجے کی ضرورت نہیں. آپ نے استنجا کیا ہے یعنی پیشاب پخانے کے بعد طہارت حاصل کر لی استنجے کی صورت کے اندر، اب اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے. آپ کو احتلام ہو گیا ہے، آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے، اب آپ نے اس سے پاکی حاصل کرنی ہے، غسل کرنا ہے. یہ سارا طریقہ بتایا گیا، استنجے تک کا طریقہ بتایا. دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، شرمگاہ کو دائیں ہاتھ نہیں لگانا، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے. بیت الخلاء کے اندر آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی. یہ ساری باتیں، بائیں قدم پر آپ نے وزن ڈال کے بیٹھنا ہے تاکہ آپ اپنی جائز ان ضروریات سے جلد فارغ ہو جائیں، پیشاب پخانے سے جلدی فارغ ہو جائیں. یہ تعلیمات ہیں. وضو آپ نے کیسے کرنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرہ دھونا ہے، بازو دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں. غسل آپ نے کیسے کرنا ہے، پھر وضو آپ کا ٹوٹے گا تو کن کی وجہ سے، آپ کا غسل خراب ہوگا تو کن چیزوں کی وجہ سے. پھر آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے آن کھڑے ہونا ہے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، جس ایریے میں پڑھنی ہے وہاں پر تصاویر نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری کی ساری تعلیمات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور ان کا تعلق ہے طہارت کے بنیادی مسائل کے ساتھ. اسی لیے تعلیم دی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ جو علم کا حصول ہے نا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، وہ مرد ہے یا عورت، جو مسلمان ہے نا اس کے اوپر ان چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اب کتنے ہمارے مسلمان ہیں جن کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا، کہ اگر غسل واجب ہو گیا ہے بالغ عاقل، میاں بیوی قربت کرتے ہیں، ملتے ہیں، غسل فرض ہے، پتہ ہی نہیں غسل کرنے کا. اب یقین جانے بعض ایسے لوگ بھی ملے 10 15 سال غسل ہی نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ یہ فرض تھا اس کا علم حاصل کرنا. وضو کا طریقہ مسلمانوں کو نہیں پتا، استنجا نہیں کرتے، کپڑے نہیں پاک، جسم نہیں پاک. تو پھر ایسی حالات کے اندر شیطانوں نے قریب آنا ہے نا، پھر شیاطین کے حملے ہی ہوں گے نا. پھر آپ کہیں گے میں ٹینشنوں سے پاک ہو جاؤں،
میری زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، میں کسی کے حسد سے بچ جاؤں، میں کسی کی بری نظر سے بچ جاؤں، میں کسی شر سے بچ جاؤں. بھئی اللہ کے بندے ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے مقناطیس تو ان چیزوں کو خود فراہم کر دیا. بھی آؤ بھئی چمٹو میرے ساتھ. ان چیزوں نے تو پھر چمٹ نہیں ہے. کسی کا حسد لے جائے گا، کسی کی نظر بد بیڑا غرق کر دے گی، جادوگروں کا جادو اثر کرے گا، شیطان جنوں ان کا اثر ہوگا. تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں. جب غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا کہ تمہارے صاحب، تمہاری جناب تو تمہیں ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، سبحان اللہ، کیسے صحابی فارس سے آئے ہوئے، کوئی عربی جواب دیتا تو بات اور تھی. وہ کہتے ہیں اہل زبان ہے بھائی، اللہ کے نبی کے زیادہ قریب رہنے والا ہے بھائی، زیادہ تعلیم حاصل کرنے والا. لیکن آپ اندازہ کریں، اجمی آدمی، فارس سے آنے والا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جواب دیا اجل، ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو تم. اس میں ہمارے لیے کوئی احساس کمتری کا پہلو نہیں ہے. ہم تمہاری ان باتوں سے مرعوب نہیں ہوں گے کہ تم ہمیں یہ تانا دیتے ہو تو ہم کہ یار یہ کیسی بات ہے، یہ تو ہونا نہیں چاہیے. نہیں، اجل بالکل ہم مانتے ہیں. ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں. ہمیں یہاں تک کہتے ہیں کہ تم نے ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، جانور کی گوبر لید کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، تم نے اپنے دائیں ہاتھ کو استنجے کے لیے، شرمگاہ کو لگانے کے لیے استعمال نہیں کرنا، تم نے ڈھیلے مٹی کے استعمال کرنے تو طاقت میں استعمال کرنے. واہ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات جو ہمیں اس حد تک تعلیم دیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تعلیم ہے نا کہ جس وقت صبح کو سو کر اٹھتا ہے مسلمان تو وہ ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ نہ ڈال لے جب تک اس کو 3 بار دھو نہ لے. اس کو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. ممکن ہے ہاتھ شرمگاہ کو لگا ہو، ناپاک ہوا ہوا ہو، پتہ ہی نہ چلے. کیسی طہارت کی باتیں ہیں سبحان اللہ. کہ آپ کا برتن پلید نہ ہو جائے. اب غیر مسلموں کے ایریے میں، اب غیر مسلموں کے برتن ان کے استعمال شدہ وہ استعمال نہ کریں جب تک آپ ان کو اچھی طرح دھو نہ لیں. جن برتنوں کے اندر شراب پی جاتی ہے، اگر آپ نے اس میں پانی وغیرہ مشروب پینا ہے حلال، تو آپ اس کو اچھی طرح دھو کر پھر آپ اس کے اندر مشروب پئیں. جن برتنوں کے اندر غیر مسلم خنزیر وغیرہ کا گوشت کھاتے ہیں، آپ نے اگر اس برتن کو استعمال کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو دھو کر استعمال کرنا ہے. یہ ساری باتیں، سارے فرامین، ساری تعلیمات موجود ہیں. لیکن آج آ کے مسلمان پھر پوچھتا ہے دیکھیں جی ہم غیر مسلموں کے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کے برتن استعمال کرنے کا کیا حکم ہے، ہوٹل میں جائیں وہاں پر تو ہر طرح کے کھانے پکتے ہیں. بھی آپ خود اہتمام کریں، آپ آگے بڑھ کر اپنا برتن خود دھوئے، کہیں بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، میرے نبی نے مجھے یہ تعلیم دی ہے. آپ ان تعلیمات کو دنیا میں ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے؟ بنے نا آپ بھی اسلام کے داعی اور مبلغ، کیوں نہیں بنتے؟ آپ کو موقع ملا ہے. میں حیران ہوتا ہوں ویسے ان چیزوں سے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے بھی رہا ہے، پھر بندہ کہے نہیں جی نہیں، وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا سمجھیں گے، یہ کیا ہے وہ کیا. چھوڑیں اللہ کے بندو. آپ اپنے اسلام کا مقام، مرتبہ اور اس کی حقانیت اور اس کی چاشنی اور اس کی چمک دمک دنیا تک پہنچائیں. بتائیں ان کو بھی ہماری تعلیمات ہی ہیں. تم غیر مسلم ہو، تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، عقلی نقلی دلائل دیجئے اس کی جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں، پھر ان کو بتائیں ہمارے نبی کی، چونکہ ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنے نبی کی تعلیمات کے پابند ہیں، ہم نے تمہارے استعمال شدہ برتن ہم نے دھونے ہیں. ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا ہے اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو آپ نے اس کو 8 مرتبہ دھونا ہے، 7 مرتبہ پانی کے ساتھ اور 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ. اور آج تحقیق کرنے والوں کی تحقیق، آج سائنس اور یہ ساری چیزیں کس کا راستہ دیکھ رہی ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ تعلیمات دینے والی شخصیت آخر تھی کون. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آپ کتے نے اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیا ہے، آپ جتنے مرضی کیمیکل استعمال کر لیں، آپ جتنی مرضی اس کے لیے صابن استعمال کر لیں، صرف استعمال کر لیں، جو مرضی، جو جراثیم اس کے منہ سے لگ گئے ہیں نا، اس کا ازالہ صرف مٹی سے ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. اور اللہ ہمارے پیارے نبی پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے
کہ جنہوں نے اس وقت میں یہ بتایا بھئی 7 مرتبہ پانی کے ساتھ 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو گے تو کتے کے ڈالے ہوئے منہ کے اندر جو برتن ہے نا اس سے طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوگی. یہ تعلیمات ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں. آج ہمارے گھروں میں کتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور انہی برتنوں کا استعمال ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور ان تعلیمات کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آؤ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، ہم اپنے وجود کو بھی صاف رکھیں، اپنے گھروں کے ماحول کو بھی اسی طرح سے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے ٹاؤن کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا، یہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے. یہ ہمیں تعلیمات ہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کی محبت لینا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے، مسجد کے اندر ظاہر اس وقت ماحول اس قسم کا تھا. تو آپ ذرا غور کیجئے ان مثالوں اور باتوں پر اور ان واقعات پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آتے، تشریف لاتے، بعض اوقات ہوتا مسجد کی دیوار پر نہ ناک لگا ہوتا، تھوک لگا ہوتا، بلغم لگی ہوتی. ہوتے ہیں ایسے لوگ، پینڈو دیہاتی بیچارے، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، طہارت صفائی ستھرائی. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو کھرچ دیتے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میرا گھر نہیں ہے، مسجد ہے، چلو کوئی نمازی آئے گا وہ کر لے گا، یا چلو وہ فلاں خادم ہے، وہ فلاں مؤذن ہے، وہی صفائی کرے گا. میں اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا طہارت کا موضوع بڑا طوالت والا ہے، ایک ایک چیز پر پوری تسلی سے بات کرنے کی ضرورت. لیکن آپ چلے ان مثالوں سے غور کیجیے گا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ مسجد میں جا کر چودھری ہوتا ہے. کوئی تنکا پڑا ہوا دیکھے گا نا گرا ہوا، اس کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے نامہ اعمال دکھائے نا، ان میں جو میں نے نیکیاں دیکھی ہیں نا، ایک نیکی میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ میری امت کا کوئی فرد مسجد میں پڑا ہوا تنکا اٹھاتا ہے اور باہر پھینک دیتا ہے، اللہ یہ بھی اس کے نامہ عمل میں نیکی درج کر دیتا ہے. اور آج ہم یہ نیکیاں لینا گوارے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ مؤذن کرے گا، وہ جناب خادم رکھا، ہم نے خادم کس لیے رکھا ہوا ہے، وہ کرے. اور بعض جگہوں پر کیا ہے، جس نے آ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہونا نا، پہلے وہ لیٹرین صاف کرے پھر اس کے بعد مصلی امامت پہ کھڑے ہو. بعض علاقوں کے اندر یہ صورتحال ہے، وہی مصلی کا امام بھی ہے، ہمیں نماز بھی پڑھائے گا، اور وہی پہلے کیا کرے گا، انتہائی غلیظ کام، باتھ روموں کی صفائی، مسجد کی صفائی، صفوں کو صاف ستھرا کرنا، یہ کر کے پھر اس کے بعد امامت بھی وہی کرائے. کوئی حال ہے ہمارا؟ اللہ معاف فرمائے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، وہ مسجد کے اندر دیکھتے ہیں مسجد کی دیوار پر تو اپنے ہاتھ مبارک سے خود صاف کر دیتے. وہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. خادم یا خادمہ مسجد کی صفائی کرنے والا رات کو فوت ہو گیا، تعلیم یہ تھی جب کوئی فوت ہو جائے تو بلا وجہ انتظار نہیں، لمبا چوڑا رکھنا نہیں، فوراً اس کا جنازہ پڑھو. صحابہ کرام نے رات میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. صبح جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. قبر پر گئے، باقاعدہ صف بنا کے آپ نے جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعا کی کہ یہ تو بڑے مقدس لوگ ہیں. اتنا پروٹوکول ہمارے پیارے نبی نے مسجد کے خادم کو دیا ہے. ایک شخص آ گیا مسجد میں، دیہاتی آدمی تھا، اس نے آ کے نا مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام ایک دم سے اٹھے اور اس پر پل پڑے. آپ نے روکا نہیں بھائی، خاموش، کوئی بندہ بات نہ کرے، اور اس کو پیشاب کرنے دیا. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا نا، حاجت ضروریہ سے، اس میں بھی سبق ہے کہ جس وقت کوئی ایسی ضرورت سے دو چار ہو تو اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے اور کرنے دینی بھی چاہیے. بعض اوقات ہمارے گھروں میں ہوتا ہے بچہ پیشاب کرتا ہے نا فوراً ٹوک دیتے ہیں، نہیں، نہ ٹوکیں، اس سے اس کے جسم پر بیماری آ سکتی ہے، منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. یہ ہم نقطہ نوٹ کر لیجئے. اللہ کے نبی نے بڑے کو نہیں روکا، مسجد میں نہیں روکا. تو اگر بچہ گھر میں کر رہا پیشاب تو اس کو کرنے دے، وہ اپنا پیشاب مکمل کر لے، اس کے بعد صفائی کر دیں. ہم اسی موقع پر ٹوک دیتے بھی نہیں. بعض اوقات اللہ معاف فرمائے کوئی بیت الخلاء کے اندر ہے، اس کو دیر لگ رہی ہے، بھئی ہوتا ہے اپنی اپنی طبیعت کو، جلدی فارغ ہو جاتا ہے، کسی کو تاخیر. باہر کھڑے ہوئے لوگ جناب دروازے پہ دستک دیتے ہیں. کتنی ہماری اخلاق کی برائیاں ہیں. ہم تو ابھی اس ضرورت سے دو چار نہیں ہوئے، ہم جبر کر رہے ہیں نا، روکے ہوئے نا، وہ تو بیچارہ اس سے دو چار ہے، اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے دے. یہ سبق ہے ہمارے لیے اس حدیث میں.
تو اللہ کے نبی سے اس کو اپنی ضرورت پوچھی، اس نے مکمل تسلی سے پیشاب کیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے پانی کا ڈول منگوایا، اور یہ نہیں کہا بلال تم پھینک دو، فلاں تم پھینک دو، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے اس پیشاب کے اوپر وہ پانی پھینک کے اس کو صاف کر دیا، اور یہ سبق دیا اپنے ماحول کو، اپنی مسجد کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ٹاؤن کو، اپنے ایریے کو صاف ستھرا رکھو۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو تعلیم دی کہ اللہ کے گھر ہے، یہ ذکر کی جگہ ہے، یہاں پر قرآن پڑھتے ہیں، یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر جناب درس دروس سنتے ہیں، یہ تو عبادت کی جگہ، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھایا آپ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دونوں طرح کی تعلیم دی، طہارت معنویہ کی بھی اور طہارت حسیہ کی بھی۔ تو آئیں میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ان تعلیمات کو ہم مد نظر رکھیں۔ یہ چند ایک باتیں ظاہر ہے اس مختصر وقت میں ہو سکتی ہیں، باتیں تو اس وقت بھی کئی ایک ہیں ذہن میں، لیکن انشاءاللہ موقع بموقع اللہ کی توفیق سے مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور یہ جو باتیں طہارت کی اہمیت سے متعلق اور اس کے چند بنیادی اہم مسائل کے متعلق ہم نے سماعت کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، یعنی پاک رہنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ ہمارا شمار بھی انہی میں فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی دوست کی طرف سے کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی عام فہم سی بات ہے، کوئی چیز کو پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھا جائے اس طرح سے، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اس کی شرعی نصیحت کیا ہے یا کس طرح سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے آپ کلمہ پڑھیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی جواز نہیں ہے، بس ہمارے معاشرے میں ایک روایت پائی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کی پاکی کے لیے الگ سے ضابطہ ہے۔ کوئی بندہ غیر مسلم ہے نا، وہ نجس ہے، قرآن کہتا ہے مشرک، جیسے میں نے بتایا بھی، مشرک کیا ہے؟ پلید ہے۔ اب اس نے پاک ہونا ہے، وہ غسل کرنے سے پاک نہیں ہوگا، کلمہ پڑھے گا تو پاک ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ پاک ہو چکا ہے، یہ کلمہ اسی موقع پر ہے پاک کرنے کے لیے۔ باقی زندگی کے اندر معاملات ہیں، مثلا میرا خیال ہے صدیق بھائی کا سوال یہ کہ جیسے گلاس مثال ہے ناپاک ہو گیا ہے، پلید ہو گیا ہے، اب اس کو ہم نے پاک لیں تو کلمہ پڑھ کر دھوئیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو ذکر کیا ہے، حدیث بیان کی ہے، کوٹ کی ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال لیتا ہے، اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہو چکا ہے۔ تو آپ کلمہ پڑھ کر اس کو دھو لیں، پاک ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک آپ مٹی کے ساتھ نہیں نہ دھوئیں گے وہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی سے اصول ضابطے دے دیے ہیں، اسی طرح سے دیگر امور ہیں۔ تو اب آپ نے کلمہ پڑھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کو اچھا کام سمجھ لیں، آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ اس کو دھو کر وہ صاف ہی صاف ہے۔ تو کلمہ پڑھ کر کسی چیز کو صاف کرنا یا کسی چیز کو دھونا، اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ دیگر جو معاملات ہیں صفائی اور طہارت کے، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک